علامہ صاحب سوال تھا، چل رہا تھا آج کل، آیا بھی تھا، جو ہے کسی نے پوچھا تھا کہ لوگ روزہ جو ہے رکھتے ہیں لیکن نماز کی پابندی جو ہے نا نہیں کرتے، مطلب روزہ رکھ لیا، فجر پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو سو گئے، پھر مغرب میں روزہ کھول لیا تو عشاء نہیں پڑھی، تو اس میں پھر کیا ہے جو ہے ان کا دیکھیں روزہ ٹوٹ جیسے جائے گا یا پھر ان کا؟ نہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. روزہ ایک الگ عبادت ہے، نماز ایک الگ عبادت ہے. اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا روزہ رکھتا اس کو روزہ ہو جائے گا. اسی طرح جو روزہ نہیں رکھتا نماز پڑھتا تو نماز ہو جائے گی. تو اس کا یہ آپ میں ایسا تعلق نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھو تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھتے نماز نہیں پڑھتے، تو یہ انسان کی اپنی سستی ہے، توجہ نہیں ہے. اب رمضان شریف کا مہینہ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو ماشاءاللہ نمازی بن گئے ہیں، پہلے نماز نہیں ہوتے تھے، قرآن پڑھ رہے ہیں، پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے. یہ نماز اس کی روزوں کی برکت نماز کی طرف رجحان ہوتا ہے. ورنہ ایک روزے دار کو نماز پڑھنی چاہیے، لازمی ہے. نماز تو ویسے فرض ہے، ویسے بھی نماز کی عادت ہونی چاہیے، نماز تو پڑھنی چاہیے، نماز کے سال میں چھوڑنی نہیں چاہیے. نماز چھوڑنے کی بہت سارے وعیدات ہیں اور نماز پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں. تو نماز ایک الگ فرض ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. روزہ ایک الگ فرض ہے، اس کی اہمیت الگ ہے. ہاں یوں ہو سکتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کیونکہ نہ پڑھنا ایک گناہ ہے، اور روزے کے میں گناہ کا جو وہ ہوتا ہے زائد وہ سخت ہو جاتا ہے. تو عام روٹین میں نماز نہ پڑھنا یہ سخت معاملہ ہے، گناہ ہے. لیکن روزہ رکھ کے نماز نہ پڑھنا اور سخت ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ چھوڑ دو، ڈبل گناہ، اس سے زیادہ گناہ ہو جائے گا کہ نہ آپ نے نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، ڈبل گناہ. اور اگر روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھی یہ اس سے سخت ہے کہ آپ نے صرف نماز نہیں پڑھی. تو نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے، روزہ رکھ کے نماز نہ پڑھنا یہ سخت ہے، اور نماز روزہ دونوں کو چھوڑ دینا اور سخت ہے. تو نماز پڑھنی چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہوگا. اسی طرح تراویح نماز ہے، کوئی تراویح نہیں پڑھتا روزہ اس کا ہو جائے گا. اسی طرح جو تراویح روزہ نہیں رکھتا وہ تراویح پڑھے گا، تراویح ہو جائے گی. عبادت الگ الگ ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ تراویح جو ہے وہ ہوتی ہے صرف رمضان میں، اس کے علاوہ تراویح نہیں ہوتی. لیکن یوں تعلق نہیں ہے کہ تراویح نہیں پڑھو تو روزہ نہیں ہوگا، روزہ رکھو گے تو ہی تراویح لازم ہے، ورنہ تراویح لازم نہیں ہے. تراویح ایک سنت ہے، وہ الگ اس کا ہے، اور روزہ ایک فرض ہے، ایک الگ اس کا حساب ہے. تو تراویح اور روزہ دونوں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا روزہ اس کو بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو روزہ رکھتا ہے تراویح اس کو بھی پڑھنی چاہیے. تو یوں تعلق نہیں ہے کہ لوگوں نے جو بنایا ہوا ہے کہ تراویح نہیں پڑھو روزہ نہیں ہوگا، اور روزہ پڑھو تراویح ضروری ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. علامہ صاحب وہ ایک اور سوال تھا کہ روزہ ہو جس کا تو وہ بال وال جو ہے کٹنگ کروا سکتا ہے؟ جی جی، بال کٹنگ کرا سکتا ہے، وہ کٹنگ بھی کرا سکتا ہے بال، اور جو بھی انسان کے بال ہوتے ہیں ناپ بھی بال صاف کر سکتا ہے، اور جو ہے نا ویسے نہیں کٹنگ بھی کرا سکتا ہے. یہ جائز، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، سے روزے کوئی اثر نہیں پڑتا. بال لوگ پریشان ہوتے ہیں بال کٹوائے نہیں کٹوائے، اور روزے سے بہتر ہے کہ ویسے انسان کٹوا لے، روزے افطار کر کے کٹوا لے. لیکن اگر کٹواتا ہے تو روزے میں اثر نہیں آئے گا، روزہ اس کا ہو جائے گا. جزاک اللہ. آمین.